ہم نے موبائل خریدا ایک ڈیلر سے مارکیٹ کے موڑ پر، اس نے دے دیا چوری کا فون، ہم یہ سمجھے سستا لے لیا ہے، میرا کارڈ وارڈ سب اجڑا، ظالم تو فون اٹھا لے، میرا کارڈ وارڈ سب اجڑا، ظالم تو فون اٹھا لے، ٹیڑھی ہے انگلیاں میری کر کر یہ میسج سارے، ہو میرا بیلنس نہ رک جائے تو آ جا، میرا بیلنس نہ رک جائے تو آ جا، بلوارے 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 ذرا پاکے کو بلوارے، سمجھا رے ذرا پاکے کو سمجھا رے۔ SMS پر میسج لکھ بھیجے، سارے بے رپلائی جاتے ہیں، ہو میری اتنی ساری مس کالیں، بیٹری میری کھاتی جاتی ہے، تیرے فون میں کوئی پرابلم ہے، جہاں تو ہے وہاں سگنل کم ہے، تیرے فون میں کوئی پرابلم ہے، جہاں تو ہے وہاں سگنل کم ہے، چھینا نہ جائے میرا یہ موبائل، ہو میرا موبائل نہ لوٹے کوئی آ جا، میرا موبائل نہ لوٹے کوئی آ جا، بلوارے 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 ذرا پاکے کو بلوارے، سمجھا رے ذرا پاکے کو سمجھا رے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑی عجیب سی بات ہے کہ فلم انڈسٹری اب ہمارے ہاں کسی طرح ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی۔ ہائے ہائے، کبھی ہمارے یہاں کیسے کیسے سٹارز تھے، ہمارے یہاں ٹی وی سٹارڈم بھی متاثر ہوا ہے، ہاں البتہ ٹی وی اینکر پرسنز کی صورت میں ایک نیا سٹارڈم سامنے آیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ایک اینکر پرسن، آئیے بات کرتے ہیں ٹی وی نیوز انڈسٹری کے سٹار کامران شاہد سے۔ السلام علیکم کامران صاحب، کیسے ہیں آپ کی ریٹنگ کیسی جا رہی ہے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، جناب ریٹنگ تو آپ کی سب سے ماشاءاللہ ٹاپ پہ ہے، ایکسپریس کا نمبر 1 شو ہے، اور بس آپ ہی سے ریٹنگ کی جو ہے ہم وہ انسپریشن لے رہے ہیں اس وقت، تو اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک۔ کامران صاحب، ٹی وی انڈسٹری ایک کارپوریٹ کمرشل میڈیم ہے جس کی بنیاد ریٹنگ یعنی مقبولیت اور زیادہ اشتہارات پر رکھی گئی ہے، اس سب کے باوجود کیا آپ اینکر پرسنز سوسائٹی میں مسیحا کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو رول دیا گیا نا مسیحا کا اینکرز کو، یہ اینکر کے ساتھ جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ میں اپنی ذات کی حد اگر بات کروں تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں لوگوں کی مسیحائی کرتا پھروں یا تبلیغ کرتا پھروں یا پرچار کرتا پھروں۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو پہنچانا لوگوں تک، خواہ وہ کوئی فیک ڈگری ہولڈر ہو، خواہ وہ منسٹر کی کرپشن ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، اس کے حوالے سے انفارمیشن کو آپ کے سامنے لے کے آنا عوام کے سامنے۔ اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں عوام جو ہے جمہوریت میں تو یہی ہے کہ ان کا رائٹ ہے کسی کرپٹ کو الیکٹ کر دیں تب بھی جمہوریت کی شان ہے، اگر کسی ملا کو الیکٹ کر دیں، کسی مولوی کو الیکٹ کرتے ہو تو بھی جمہوریت کی شان ہے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ میری ذات کی حد تک میں یہ نہیں کرتا، یہ نیت بھی نہیں ہوتی، جو لوگ کرتے ہیں ان کو آپ مسیحا کہہ سکتے ہیں، میرے پاس اس طرح کی کوئی مسیحائی نہیں ہے ابھی تک۔ کامران صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وینا ملک والا پروگرام جیسے آپ نے ڈیزائن کیا ہوا تھا، یعنی جیسے کنڈکٹ کیا، اس سے تو وینا کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے تو وہ سوال ہی نہیں پوچھے وینا ملک سے جو پوچھے جانے چاہیے تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اسی طرح آپ نے جس آرٹسٹ کا نام لیا ابھی میرے ایک شو کے اوپر جو وہ تشریف لائیں اور مفتی صاحب بھی تشریف لائے, وہ ایک کنٹروورسی, رائزنگ کنٹروورسی تھی, اخبارات میں کوٹ ہوئی, ہمارے اخبارات میں, ہمارے میڈیا میں اچھائی گئی, اچھالی گئی. وہ کنٹروورسی تھی تو ان کو بلایا گیا اور وہ آئیں, مطلب وہ کوئی گن پوائنٹ پہ تو کوئی لے کے نہیں آیا. انہوں نے ایگری کیا کہ انہوں نے اس پروگرام میں بیٹھنا ہے, انہوں نے ایگری کیا کہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے, انہوں نے ایگری کیا کہ اس سوال کے اوپر بیٹھنا ہے جو سوال ہم نے اس پہ دیا تھا. میرا نہیں خیال کوئی ایسا خطرہ لاحق ہے. کامران صاحب, اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ فلمی ہیروئنیں آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے کچے دھاگے سے بندھی چلی آتی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کچا دھاگا نہیں ہے اور کوئی پکا دھاگا نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس سوال کو میں اس طرح لے لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو سیاسی شو کرتے ہیں, آپ کے پروگرام میں آصف علی زرداری صاحب آتے ہیں, آپ کے پروگرام میں رحمان ملک صاحب آتے ہیں, پرویز مشرف صاحب آتے ہیں, فلسطین کے صدر آئے ہیں آپ کے پروگرام میں, تو آپ کے پروگرام میں فلم آرٹسٹ جو آنا شروع ہو گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور میں ان کو صرف یہ جواب دیتا ہوں کہ میرے پروگرام کی کوئی قید نہیں ہے. میرے پروگرام میں عوام کا پروگرام ہے, اس میں پولیٹیشنز بھی آئیں گے, ان کو ویلکم ہے, اس میں آرٹسٹ بھی آئیں گے, اس میں دانشور بھی آئیں گے, اس میں مذہبی لوگ بھی آئیں گے. یہ سب پاکستان کی سوسائٹی کا حصہ ہے, اور جس طرح پاکستانی سوسائٹی سے کسی ایک خاص کیٹیگری کو باہر نکال نہیں سکتے, اسی طرح جو ہم پروگرام کر رہے ہیں فرنٹ لائن, اس میں سے پاکستان کے کسی بھی سیگمنٹ کو, خواہ وہ کوئی بھی سیگمنٹ ہو, خواہ وہ خواجہ سرائی کیوں نہ ہو, ہم کو بلائیں گے اگر ان کے ایشوز ہوں گے, کیونکہ وہ ہم سے ہیں, ہم ان سے ہیں, ایک قوم کا حصہ ہے. ہمارے آرٹسٹ, ہمارے مذہبی رہنما, ہمارے سیاسی لیڈرز, ہمارے خواجہ سرا, یہ سب ہمارے ہیں, اور ہم ان سب کو بلائیں گے, اور اس پہ جتنی تنقید ہوگی خندہ پیشانی سے اس کو جو ہے وہ فیس کریں گے, کیونکہ ہم تو رہتے فرنٹ لائن پہ ہیں, تو وائی ناٹ فیس کر رہے ہیں. ڈارلنگ, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کامران شاہد ہمارے فلم سٹار شاہد کے بیٹے ہیں. لگا ہے او وہی لگا ہے مصر کا بازار, دیکھو نئی تہذیب کے شاہکار, دیکھو نا. کامران صاحب, اب تو آپ بھی بڑے نامور اینکر پرسن ہیں. بچپن میں اپنے والد کا سٹارڈم کیسا لگتا تھا آپ کو؟ اور ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو تو خیر ساری دنیا جانتی ہے, اور ان کے سٹارڈم کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں, کہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک جو کچھ اپنی والدہ سے سیکھا ہے وہ ایکسیپشنل ہے. مطلب کینیڈ سے انہوں نے پڑھا اور اکیڈیمک ہے, کانوینٹ میں پڑھایا تھا انہوں نے. انگلش ان کی اتنی سپرب ہے کہ میری جو دونوں بکس ہیں, گاندھی کے اوپر جو میری کتاب ہے پولیٹیکل تھیوری پہ, اس کو انہوں نے ایڈٹ کیا. اور میری جتنا اب تک کا براٹ اپ ہے, میری جتنی اسٹینڈنگ ہے, میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھایا 7 سال, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا, اس کے سارے پیچھے جو ہے ایجوکیشن کی جو موٹیویشن رہی ہے وہ میری والدہ کی رہی ہے. اور اتنی بڑی اکیڈیمک میرے اپنے گھر میں تھی کہ میں انگلینڈ میں جب پڑھنے گیا ہائر ایجوکیشن کے لیے, تو میں اپنی جو ایم فل ایم اے کی اسائنمنٹ تھی وہ بھی ان کو بھیجتا تھا. تو جتنا انسپائر انہوں نے مجھے کیا ہے اور جتنا ان سے میں نے سیکھا ہے, شاید دنیا میں ابھی تک کسی اور شخص سے میں نے اتنا نہیں سیکھا. اور انہی کی وجہ سے آج میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں ہر ماں کی, لیکن جو ایفرٹ ہے ان کی لائف میں میرے لیے اور ہمارے لیے, ہم بھائی جو ہیں, وہ ایکسیپشنل ہے. وہ میں تو اس لیے کہتا ہوں مدر از نیکسٹ. کامران صاحب, اب ڈارلنگ آپ سے فاسٹ فارورڈ سوال کرے گا. چل بھی ڈارلنگ. کامران شاہد صاحب, خوش آمدید. یہ ذرا بتائیے کہ فرنٹ لائن سے اٹھ کر ڈارلنگ میں آنا کیسا لگا؟ ٹیل می. ڈارلنگ, ہم تو آپ ہماری ڈارلنگ ہیں بیسکلی, اور جب سے آپ کو شو شروع ہوا اس سے پہلے بھی محبت تھی, اور وہ محبت تھی ڈار صاحب سے اس حوالے سے کہ بچپن میں ان کا ایک پلے دیکھا تھا پرچی کے نام سے, اور وہ پرچی کے اندر جو ہے وہ سفارش کے اوپر جو ہے وہ ہر کام کرتے تھے ڈار صاحب جو ہے. اور ایک دفعہ جو ہے ان کی ہاکی کی ٹیم میں بڑا زبردست شو تھا, جو ہاکی کی ٹیم میں انہوں نے سفارش کرائی اور گول کر دیا. ہم بڑے خوش ہوئی, پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈار صاحب نے کوئی کام صحیح کیا, سفارش کروا کے, لیکن پتہ چلا وہ گول اپنی ٹیم کے خلاف کر دیا, اتنی بری ہاکی نہیں ہوئی. تو وہ تو ان سے جو ہے ہمارا تعارف پیچھے گیا, لیکن آپ سے تعارف کرایا انہوں نے وہ اس سے بھی غضب کا ہوا ہے, کیونکہ آپ کا تو کوئی پروگرام میں چھوڑتا ہی نہیں, ایگزیجریشن نہیں ہے, اور آپ کا خاص طور پہ جگنی ہے وہ کمال ہے. جس طرح آپ گاتے ہیں اور جس طرح اس کو شادی لکھتے ہیں, اس میں جو فلاسفی ہے وہ یعنی عوام کے لیول پہ جا کے جو آپ نے وہ 1.5 منٹ کا دے دیتے ہیں, وہ اس سے بڑی سیٹائر, اس سے بڑی پولیٹیکل کانٹینٹ وہ نہ ہمارے پاس ہے کرنٹ افیئرس کے شوز کے اینکر کے پاس, نہ کسی اور کے پاس ہے, وہ آپ کے پاس ہے. تو آپ کا شو تو میں مس نہیں کرتا, میں آپ کا فین ہوں. کامران صاحب, کبھی آپ کو فلم میں کام کرنے کی آفر ہوئی؟ اگر ہوئی تو آفر قبول کر لیں گے؟ نہیں, ایک تو جی مجھے کسی نے آفر نہیں کی فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی, اور دوسری کہ میرا تو آپ کو پتہ ہے لائن اکیڈیمکس ہے, میں تو
10 سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. میری والدہ خود ایجوکیشنسٹ ہیں, اکیڈمک ہیں, تو انہوں نے شروع سے مجھے ایجوکیشن کی طرف رکھا. تو فلم انڈسٹری کی طرف جانے کا کبھی خیال نہیں آیا. کامران صاحب آپ بڑے بیوٹیفل ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, کون سے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں؟ واہ, یہ تو آپ نے جو بات کری کمال ہے, اس کو تو میں نگیٹ ہی نہیں کر سکتا. اگر ایگزیجریشن بھی ہے, بس خدا کا کمال ہے ایک تو یہ, اور بیوٹی پارلر کوئی ایسا چکر نہیں. کم سے کم میک اپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. کامران صاحب بریکنگ نیوز ہے کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں, کوئی ایسا گانا سنائیں جو آپ کو پسند ہو. پوری اتنی کھردری آواز ہے کہ اگر میں گانا شروع کروں تو بڑے بڑے موسیقاروں کی روح جو ہے وہ تڑپ جائے گی. کامران صاحب اللہ نے آپ کو جمالیاتی حص سے نوازا ہے, آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہنا روانی کھر اور کشمالہ طارق خوبصورت ہیں یا پھر ریما اور میرا؟ چاروں ہی بہت خوبصورت. آپ تو انٹیلیجنٹ آدمی ہیں کامران صاحب, ذرا یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب میں زیادہ انٹیلیجنٹ کون ہے؟ یہ تو آپ نے بالکل خسارے والا سوال کیا ہے. دونوں ہی اپنی جگہ پہ انٹیلیجنٹ ہیں. زرداری صاحب بھی کمال کے انٹیلیجنٹ ہیں, اور میاں صاحب بھی آئی تھنک بہت زبردست پولیٹیشین. کامران صاحب آپ کسی کو سرعام ڈارلنگ بنانے پر یقین رکھتے ہیں یا کوئی خفیہ ڈارلنگ کے اسیر ہونا پسند کریں گے؟ جناب میری تو زندگی میں کوئی چیز خفیہ نہیں ہے. اسکرین پہ آتے ہیں تب بھی سامنے ہے, جو کالم لکھتے ہیں وہ بھی سامنے ہے, اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ بھی سامنے ہے. تو میرا تو کوئی پہلو اور کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے, بلکہ رادر چھپا ہوا ہے. اس پہ لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں, اس پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں آنکھوں سے. کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں آئے, اللہ آپ کو اور کامیابیاں دے. سر شکریہ آپ کا. میں اپنے بہترین, اپنے بیسٹ, اپنے فیوریٹ, اپنے جو آرٹسٹ ہیں ڈار صاحب نے مجھے بلایا, جن کو بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. میرے لیے تو بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ آج ان کے پروگرام میں بیٹھ کے میں ان کے ساتھ محو گفتگو, میرے لیے بڑی عزت افزائی ہے. تو لیجئے ناظرین, وقفہ ہوا چاہتا ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈارلنگ آج کا جبرنامہ شروع کرتے ہیں حافظ آباد سے. جدھر کا ڈی سی او صاحب آدر مرزا ابرار احمد نے 11.5 کروڑ کا رگڑا لگا کر اس مسکین شہر حافظ آباد کے بجٹ کو کھائے حافظ خدا توبہ. ہاں میں نے بھی وہ اسکینڈل پڑھا ہے کہ ڈی سی او حافظ آباد نے 11.5 کروڑ روپے کا پلاسٹک کا ناقص فرنیچر گجرانوالے کی ایک کمپنی سے خریدا ہے. یہ خدا پاکا, یہ 11.5 کروڑ روپے کا ناقص فرنیچر خرید کیے خادم اعلی پنجاب کے حکم کا بالکل احترام نہیں کیا, حکم ادو نہیں کیا. ہاں بالکل, خادم اعلی پنجاب نے آرڈر کر رکھا ہے کہ سینٹرل پرچیزنگ نہ کی جائے. اسکولز کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کا فیصلہ تو اسکول کونسل کو کرنا چاہیے. مگر حافظ آباد میں ایک اور فیصلہ ڈی سی او صاحب بادر کرتا ہے, جو پچھلے 4 سال سے ادھر لنگر انداز اس کو پکڑ کے دیکھا. ڈارلنگ میری ایک بات نوٹ کر لو, اگر خادم اعلی پنجاب نے مرزا ابرار صاحب کو حافظ آباد کی مسکین عوام کی خدمت کے لیے اسی طرح تعینات کیے رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اگلی خبر سنو. کاف لیگ کے سینیٹر اور سابقہ وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ الجھنے سے نون لیگ کو نقصان ہوگا. ویسے ایک بات ہے, ایم کیو ایم ہو, این پی او, کاف لیگ ہو یا پیپل پارٹی, یہ نون لیگ ہر ایک کے ساتھ الجھتا ہے. پتہ نہیں اس کا یہ الجھن کیوں ہے. اس کا بس چلے تو کانگریس کے ساتھ بھی مٹا لگا. جب بھی مارو گے کوئی بونگی مارو گے. نون لیگ کا کانگریس سے کیا لینا دینا؟ 4 سے بعد لینا دینا ہوئے نہیں ہوئے, چیڑکانی کا مزہ تو اچھا ہے. اگلی خبر سنو. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ذوالفقار کھوسا فرماتے ہیں کہ غربت کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. ٹھیک بولتا ہے, غریب آدمی گھروں میں گھومتے ہیں, نہ آٹا کا کمی ہے, نہ چینی کا کمی ہے, نہ دال کا کمی ہے. ہر غریب آدمی کے پاس 2 کنال کا کوٹھی ہے. ڈارلنگ لگتا ہے خاصے تپ گئے. تپے گئے